مسجد میں تو سارے نیک ہیں، سارے نمازی ہیں۔ یہ محفل میں پیسے پھینکنے والا زیادہ عاشق رسول نہیں ہوتا، فجر کے وقت مسجد میں آ کے فجر کی اذان پڑھنے والا زیادہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد میں رکھنا۔ وہ تو نعت خواہ نے عاشق رسول بنایا ہے، ظاہر ہے نوٹ پھینکنے اس نے، جس نے نوٹ پھینکنے اس کو کہنا ہی ہے تو بڑا عاشق رسول ہے۔ اللہ جڑا پیچھے بیٹھے بیچارہ ماڑا ہو پاویں دریاں وچھاندا رہے ساری دیہڑی مسیح دی، اس سے نہیں نا عاشق بننا، وہ لیے نوٹاں دی لوڑ ہے۔ اور جیسے جیسے جناب وہ نوٹ کھڑے آتے جائیں ویسے ویسے عشق کو بھی تاؤ آتا جاتا ہے۔ اور ہم ایسی عجیب قوم ہے، ہتھی کھلار کے تے ہتھی کٹھے کرن لگ پئی دا۔ یہ بھی کہ دنیا میں کوئی قوم کرتی ہے یہ کام، پہلے کھلارو تے موڑ سبحان اللہ۔ یعنی وہ میں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے اب تو تکلیف ہونے لگی ہے ان چیزوں کی۔ یار کب سنجیدگی آئے گی اس قوم میں؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں؟ کس وقت جا کے سمجھ آئے گی بات کی؟ آپ مہربانی کریں نا، کہتے ہو نا سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے کہتے ہو، تو صبح امام مسجد یا فجر کی نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہو دیتے بھی نوٹ سٹ وہاں چار کہہ دیتے ہو نا بھی سارا قرآن ہی حضور دی تعریف ہے، وہ نہیں تعریف کرتا۔ کمال بات ہے بھائی، صرف ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے تبھی سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ سنجیدگی، حسن، سنو میلاد شریف آ گیا ہے۔ میلاد کا معنی محفل نہیں خالی، میلاد کا معنی تو انقلاب ہے۔ میلاد کا مطلب انقلاب ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ میلاد سے پہلے بیٹیاں بکتی تھی، اور جب میلاد ہو گیا تو پھر مدینے والے رسول نے کہا جس نے ایک بیٹی پالی یا دو بیٹیاں پالی، ایک بہن پالی یا دو بہنیں پالی اور عزت کے ساتھ ان کی شادی کر دی، سونیا ثواب ملے گا، قرات پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ حضور کیا ملے گا؟ تو محبوب فرمانے لگے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ دیکھیں آپ، یہ انقلاب آ گیا۔ کل تک طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ نا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو گلے میں رسی ڈال کے منڈی میں بیچ آتے تھے، کہتے تھے میرے کام کی نہیں رہی اماں، چلو کسی کے برتن دھوئے گی تو میں پیسے کما لیتا ہوں۔ انقلاب ہے نا، کس نے بدل دیے دل؟ یہ میلاد نے بدلے۔ یہ حضور کے میلاد کے بعد برکت ہوئی۔ ماں کو لوگ بیچ آتے تھے، پھر حالات بدلے، پھر 12 ربیع الاول آیا، پھر حضور کا میلاد ہوا۔ کل جو ماں بکتی تھی آج اس کی شان بدل گئی، انقلاب آ گیا سنگیو۔ کیا انقلاب آیا؟ مدینے والے حبیب فرمانے لگے میں نے تو جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یا رسول اللہ کس کی؟ گناہگار کی؟ فرمایا نہیں، حاجی کی بھی، نمازی کی بھی، مفتی کی بھی، ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ میلاد انقلاب کا نام ہے بھائی، یاد رکھو۔ میلاد شریف سے قبل رویہ یہ تھا، میلاد سے قبل یہ رویہ تھا لوگوں کا، مزاج تھا، چھوٹے بڑے کی تقسیم ہوتی تھی، لیکن میلاد شریف کے بعد یہ رویہ بدلا کہ حضرت سیدنا ماشاءاللہ اصحاب بھی تشریف، میلاد شریف کے بعد پھر رویہ بدلا۔ اب حال یہ ہو گیا، توجہ ہے نا میری بات پر، اب یہ حال ہو گیا کہ ایک ہی جگہ پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اور کس طرح کھایا جا رہا ہے کہ بلال حبشی بھی وہیں کھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں۔ یہ غریب آدمی کو نا کوئی زیادہ مالی امداد ہی سے اس کا گزارا ٹھیک نہیں ہوتا، اسے تھوڑی عزت بھی دے دی جائے نا تب بھی بات بن جاتی ہے، تھوڑا اکرام مل جائے، تھوڑا احترام مل جائے، تھوڑا سا اسے اعزاز۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا، 1000 کتاب کے مصنف ہیں، اور کتاب بھی اس طرح نہیں کہ 6 کتابیں سامنے رکھیں تو بیچ میں سے ایک 7ویں نکل آئی، اس طرح نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کو کھولیں تو PhD کا پورا مقالہ بنتا ہے، اور جسے دنیا کی یونیورسٹیز قبول کرتی ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اور پوری دنیا سے استفتاء آتے ہیں ان کے پاس، ایک پورا مقالہ اس پر لکھا گیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے مفتی سوال بھیجتے تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب جیسے لوگ سوال کر، اتنا بڑا آدمی، لیکن انداز کیا ہے بھلا؟ انداز کیا ہے؟ اب حالات بدل گئے ہیں نا، اب حضور کی تعلیمات ہے تو انداز کیا ہے؟
مشکل ہو جاتا ہے کونسلر صاحب کے لیے، سیٹھ صاحب کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے، الا ماشاء اللہ کہ وہ اپنے سودے کا شاپر خود اٹھا کے لائیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں نا وہ پھیری لگانے والا آیا، آتے نا پاپڑ بیچنے والے، دال سیویاں نہیں آتے، چلو مینو پینڈو گن لو تسی، آپ کہیں گے تو شہروں میں تو نہیں نا ایسا ہوتا، بھئی آتے تھے۔ تو وہ آیا تو سون حلوہ بیچ رہا تھا، فاضل بریلوی خود اٹھے، خود جاتے تھے۔ ایک دن سرسوں کا تیل لینے بھی گئے، دکاندار سے کہا یہ بوتل سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں 3 آنے دے دیں۔ فرمانے لگے تو پورے ہی 5 رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، اور یہ آرزوے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ 6 معنی دار عزیز بھائی، وہ بار سون حلوہ بیچنے والا آیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے خود جا کے سون حلوہ خریدا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی دیا، مدرسے کے طالب علموں کو بھی دیا۔ 2 طالب علم نہیں تھے، ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قناعت علی رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے نا، پوٹلیاں، چھوٹے چھوٹے پیکٹ، تو تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اتنے بڑے آدمی نے کام کرنے ہو تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہ جائے، یہ انقلاب ہے مدینے والے محبوب کی تعلیمات کا۔ وہ رکھ دیا نیچے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ تو کہتے ہیں ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے وہ پیکٹ اٹھا کے لاؤ۔ کہتے میں 2 پیکٹ اٹھا کے لایا، تو کہنے لگے وہ میں نے حلوہ خریدا تھا، مزیدار بڑا تھا، میں نے اپنے دونوں بیٹے حامد رضا اور مصطفیٰ رضا کو بھی دیا، طالب علموں کو، تم دونوں تھے نہیں، مجھے یاد تھا۔ یہ صرف اماں یاد رکھتی ہے کہ فلانے نے روٹی نہیں کھائی، اس کی رکھنی ہے۔ کہتے ہیں تم تھے نہیں تو میں نے تم دونوں کا حصہ رکھ دیا تھا، لے لو۔ سید صاحب کہتے ہیں مجھے حیا آئی، میں نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رکھ لو، تم اسی طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہوتا ہے۔ کہتے ہو میں نے پکڑا تو میرے چھوٹے بھائی نے دوڑ کے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے لے لیا خود۔ فاضل بریلوی کہنے لگے تم نے بڑی جلدی کی۔ کہا حضور آپ نے ہی کہا ہے کہ تم اس طرح ہو جس طرح میرا پتر ہے، تو میں تو ابا جی کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں۔ راضی ہو گئے۔ بھائی آپ جب یہاں آتے ہیں نا، یہاں آپ پہنچ جاتے ہیں، یہاں جب آپ کا انداز آتا ہے، پھر حالات یہ ہیں کہ یہودی کا بچہ ہو، یہودی کا بچہ ہو، اور وہ حضور کی زیارت کرتا رہتا ہو، خدمت میں حاضر ہوتا ہو، وہ بیمار ہو جائے تو رسول پاک تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی وہ بندہ جیتا ہے جس کے احساسات زندہ رہتے ہیں۔ جو آدمی کسی بھی شعبے میں کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے نا، وہ کوئی سا بھی، ہمارے ہاں نقص یہ واقعہ ہوتا ہے، بنیادی نقص یہاں آ کے پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب نا باہر جج ہوتے ہیں تو گھر بھی جج ہی بن جاتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے گھر والے 2 فیصلے ہی کرا لیں مجھ سے۔ اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو کہوں نکالو کتابیں سارے۔ آپ نا تھوڑا سا زمین پہ چلنا سیکھیں، میلاد انقلاب کا نام ہے۔ آپ اپنوں کے بیچ رہنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، اساگر نوازی کی طبیعت پیدا کریں۔ صرف امیروں کی بات نہیں کرتا، غریبوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کی بھی دوستی کسی امیر کے ساتھ ہی ہو۔ ان کا نہیں دل کرتا کہ وہ، میں نا ہمارے محلے میں ایک پرانے بابا جی جوتے گانٹا کرتے تھے، تو کبھی 2 روپے زیادہ دیتے تھے تو واپس کر دیتے، کہتے رکھ اپنے پیسے، میرے 3 ہی بن دینے۔ تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، طبیعت نہیں، ہمارے بزرگ ذرا اس سے روکتے تھے۔ لیکن وہ مجھے ایک دن مل گئے سرے راہ، تو میں کہا چاچا جی ذرا نال ہویا جائے کہ فوٹو چاہنی ہے۔ تو کہنے لگے میرے نال فوٹو دے کدے کسی کھچائی نہیں۔ ماڑے ریڑھی والا اگر عزت کی روزی کماتا ہے تو اس قابل ہے اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائی جائے۔ وہ اس ایم پی اے سے اچھا ہے، اس ایم این اے سے اچھا ہے، اس جناب